السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول صیاد، جو کہ تحریر ہے رواب تنویر کی، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی تحریر ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ یہ ایک سسپینسفل، کڈنیپنگ بیس اور تھرلر سے بھرپور ناول ہے۔ اس ناول میں آپ کو بہت زیادہ سسپینس بھی ملے گا، ساتھ میں یہ کڈنیپنگ بیس ہے، گیمنگ اس کے کچھ سینز آپ کو ملیں گے جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سائیکوپیتھ اور سیریل کلر بیسڈ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک رومانٹک ناول بھی ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1، صیاد، پہلا باب۔ یہ منظر دنیا کے آخری کونے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں بنے ایک ٹیریسڈ ہاؤس کا تھا۔ اس گھر کو باہر سے اوسلو کی روایتی انداز میں پھولوں کی مدد سے سجایا گیا تھا۔ داخلی دروازے سے گزرتے ہی بائیں جانب بیڈ روم موجود تھا، جس میں باہر سے آنے پر مٹی سے لدے جوتے اور کوٹ رکھے جاتے تھے۔ فرش پر ایک شو ڈرائر اور کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ ایک کلوزٹ بنائی گئی تھی۔ چھوٹی سی راہداری کے بعد دائیں جانب کچن اور بائیں جانب لاؤنج تھا۔ راہداری کے اختتام پر جہاں آمنے سامنے 2 کمرے تھے، وہ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ دائیں جانب بنے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکو تو کمرے کے وسط میں بلانڈ بالوں والی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ رف سے ٹراؤزر اور فل سلیو شرٹ میں ملبوس تھی۔ ریسرچ لیب نما بنے اس کمرے کے چاروں طرف شیشے کے دروازوں والے لیفٹ فرنسز میں انسانی جسم کے مختلف اسپیسیمنز موجود تھے، جو شاید کسی یونیورسٹی سے معائنے کے لیے لائے گئے تھے۔ وہ لڑکی اس ٹیبل سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، جس پر کاغذات، ٹیبل لیمپ اور مائکروسکوپ پڑا تھا۔ بلانڈ بالوں والی اس لڑکی کا نیم رخ واضح تھا۔ وہ ایڈجسٹیبل فوکس گلاسز لگائے اسپیسیمن کا معائنہ کر رہی تھی اور پھر جھک کر کاغذ پر کچھ لکیریں گھسیٹتی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے نمونے کو واپس اس کی جگہ پر رکھا اور ایک چٹ اس پر چسپاں کی۔ اس چٹ پر یہ الفاظ درج تھے: سیمپل نمبر 32، لیفٹ لنگ، جینڈر میل، ایج 42، کاز آف ڈیتھ ڈرگ اوور ڈوز، ٹائم آف ڈیتھ 9:30 AM on 15/4/2018۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس لڑکی نے اپنے گلاسز اتارے، کاغذ سمیٹے اور کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے بتیاں جلائیں تو کمرے کا منظر واضح ہوا۔ یہ درمیانے سائز کا بیڈ روم تھا، جس کے سامنے کی دیوار کے آگے گول بیڈ رکھا تھا۔ بیڈ کی ایک جانب سائڈ ٹیبل اور دوسری جانب وارڈروب رکھی تھی۔ داہنی دیوار کے آگے ایک رائٹنگ ٹیبل پر لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ کمرے کی 3 دیواریں آف وائٹ اور بیڈ کے پیچھے کی دیوار میرون رنگ کی تھی۔ کمرے کو سجانے کے لیے بلیک ماربل کا استعمال کیا گیا تھا۔ لڑکی کے قدموں کا رخ وارڈروب کی جانب تھا۔ کپڑے لے کر وہ ایک دروازے کی جانب بڑھی، پھر کچھ لمحوں بعد وہ نیلی جینز اور بھورے رنگ کا جمپر، برٹش انگلش میں پورے بازوؤں والے سویٹر کو جمپر کہتے ہیں، پہنے واش روم سے برآمد ہوئی اور بائیں دیوار کے آگے لگی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا ایک دراز کھول کر اس نے اپنے مخصوص بھورے رنگ کے لینس نکالے۔ لمحہ بھر وہ اپنی کالی آنکھوں کو دیکھتی رہی، پھر انہیں بھورے لینس سے چھپا کر کمرے میں بنی واحد کھڑکی کا رخ کیا۔ برف سے ڈھکے پورچ کو دیکھ کر اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ اوسلو میں نومبر کے مہینے میں برف پڑنا عام بات تھی، مگر اپنی زندگی کے 26 سال اس سرد ملک میں، جہاں سال کے 6 مہینے سردی پڑتی تھی اور 2 مہینے سورج کی شکل نظر نہیں آتی تھی، درجہ حرارت -15 رہتا تھا، گزارنے کے باوجود اس کا جسم اس سرد موسم کا عادی نہ ہو پایا تھا۔ سردیوں کے شروع کے دن تو وہ برداشت کر لیتی، مگر جیسے ہی دسمبر شروع ہوتا، سورج کے غائب ہونے کے ساتھ ہی وہ پھر گھر تک محدود ہو جاتی تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل جسٹن بیبر کے گانے لو یور سیلف کی آواز پر ٹوٹا۔ اپنے فون کی تلاش میں اس نے نگاہیں دوڑائیں تو فون اسے رائٹنگ ٹیبل پر پڑا دکھا۔ وہ سبک رفتاری سے فون کی جانب بڑھی، مگر اس کے وہاں پہنچنے تک فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے فون کی اسکرین روشن کی تو 15 مس کال دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ لیب میں جاتے وقت اس نے فون یہاں رکھا تھا، اور کام کے دوران اس کا فون کو فراموش کرنا تعجب کی بات نہ تھی۔ شروع سے ہی وہ اپنے کام کے معاملے میں پیشنیٹ تھی، اور کام کے درمیان کسی کی مداخلت اسے سخت ناگوار گزرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے اس نے اپنے والدین کے ساتھ رہنے کے بجائے علیحدہ رہنے کو ترجیح دی۔ وہ ابھی کال بیک کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی اسکرین دوبارہ روشن ہوئی۔ اس نے فون اٹھایا اور نارویجین زبان میں کال کرنے کی وجہ پوچھی۔ دوسری جانب سے جواب میں ملنے کی درخواست کی گئی تھی۔ ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھنے کے بعد وہ ملنے کی حامی بھری۔ اس کے بات کرنے کے انداز سے ظاہر تھا کہ فون کی دوسری طرف موجود شخص کے ساتھ اس کی گہری شناسائی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے فون بند کیا اور کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری میں بنے
کلوزٹ سے اس نے لانگ کوٹ لیا، بیڈ روم سے سنیکرز پہنے اور باہر کا رخ کیا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت اس نے کوٹ کی ہڈ سے سر کو ڈھکا اور گھر کے قریب بنے بس اسٹاپ کی جانب بڑھی۔ پاکستان کے شہر لاہور کے پی سی ہوٹل کے کمرہ نمبر 20 میں اندھیرا چھایا تھا۔ بیڈ کے نزدیک وجود جگہ بیڈ پر رکھے ٹریولنگ بیگ میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ ہاتھ میں ایک فوٹو فریم لیے سیدھا ہوا۔ اس شخص کا قد 6 فٹ کے قریب تھا۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ فوٹو فریم کو دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک سرد تھا۔ کالی پینٹ اور سفید کریو نیک شرٹ میں اس کا قد نمایاں تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ ڈارک براؤن بال ماتھے پر بکھرے تھے، مگر وہ اپنے حلیے سے بے نیاز تصویر کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو فوٹو فریم تھا اس میں موجود تصویر 5 لوگوں کی تھی۔ تصویر کے دائیں جانب 1993 جون لکھا تھا۔ ان 5 لوگوں میں ایک لڑکی تھی اور 4 لڑکے۔ لڑکی درمیان میں کھڑی تھی اور لڑکے اس کے اطراف۔ ان سب کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ تصویر میں موجود سب افراد مسکرا رہے تھے۔ ان سب کی آنکھیں ان کی مسکراہٹ کا ساتھ دے رہی تھیں، سوائے بائیں طرف کھڑے لڑکے کے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری تھی جسے باقی لوگ اپنی خوشی میں محسوس نہ کر پائے تھے۔ کچھ دیر بعد اس لڑکے نے تصویر واپس بیگ میں رکھی اور فون اٹھا کر ایک انٹرنیشنل نمبر ملایا۔ چہرہ ہنوز سرد تھا۔ رابطہ ہوتے ہی اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ کام کہاں تک پہنچا؟ شستہ انگریزی میں سوال کیا گیا۔ کچھ وقت لگے گا باس، دوسری جانب سے بھی انگریزی میں ہی جواب دیا گیا۔ وقت ہی تو نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس کام کو ختم کرو۔ آل رائٹ سر۔ جواب سنتے ہی اس شخص نے فون بند کیا۔ پاس رکھے خالی لفافے سے چند کاغذات نکالے۔ یہ لاہور سے اسلام آباد کی ٹکٹ تھی۔ فلائٹ کی ٹائمنگ 1 گھنٹے بعد کی تھی، اس لیے اس نے ٹریولنگ بیگ کندھے پر پہنا اور باہر کا رخ کیا۔ یہ پاکستان کی سینٹرل جیل ساہیوال کا منظر تھا۔ سلاخوں کے پیچھے مختلف جرائم میں ملوث مجرم قید تھے۔ جیلر انٹر کام پر ہدایات سننے کے بعد قیدی نمبر 313 کی جانب بڑھا۔ اس قیدی کو 15 سال پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ 15 سالوں میں کوئی اسے ملنے نہ آیا تھا۔ اب جب اس کی سزا ختم ہونے میں چند دن رہ گئے تھے تو کسی ملاقاتی کا آنا جیلر کو حیران کر گیا۔ قیدی نمبر 313 کو ملاقاتی کمرے میں لے جاؤ، جیلر نے حوالدار سے کہا۔ چل تجھ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے۔ حوالدار کی آواز پر قیدی نے سر اٹھایا۔ قیدی کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ بکھرے بال اور بڑی ہوئی شیو کی وجہ سے اس کے نقوش واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ قیدیوں کے مخصوص لباس میں ملبوس اپنے کام کی وقار پر حیران ہوتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ ملاقاتی کمرے میں پہنچ کر اس نے سر اٹھایا اور اجنبی نظروں سے سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھا۔ وہ لگ بھگ 19 سال کا نوجوان تھا جس کے چہرے پر بلوغت کا رواں نمایاں تھا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس اس نوجوان کا قد خاصا لمبا تھا۔ کون ہو تم؟ لمحے کی تاخیر کے بغیر قیدی نے سوال کیا۔ مرتضیٰ الوی کا بیٹا، اس نے سرد آواز میں جواب دیا تو قیدی کے چہرے پر حیرت اور اضطراب واضح ہوا۔ مرتضیٰ کیسا ہے؟ قیدی نے بے تابی سے سوال کیا۔ اس کے سوال پر نوجوان اسے کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر بولا۔ اس کی آواز میں درد کو واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ بابا کا کل صبح انتقال ہو گیا۔ کچھ دیر رک کر اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور پھر کپکپاتے لہجے میں جملہ مکمل کیا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی وفات کی خبر آپ تک پہنچا دی جائے۔ بہت سے لمحے خاموشی میں سرک گئے۔ کمرے میں موجود دونوں نفوس اپنے اندر ابھرتے غم کے ریلے کو قابو پانے میں مصروف تھے۔ پڑا بھابھی کیسی ہیں؟ قیدی نے اپنی آنکھوں کے نم گوشے صاف کرتے نوجوان سے اس کی ماں کے بارے میں سوال کیا۔ کیا واقعی بہت سی باتوں سے بے خبر ہیں؟ اس نوجوان کا عزلی سرد انداز لوٹ آیا تھا۔ کون سی باتیں؟ قیدی کے لہجے میں بے چینی تھی۔ آپ کی سزا کب ختم ہو رہی ہے؟ نوجوان نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس مہینے کی 13 تاریخ کو۔ قیدی توقف کیے بغیر بولا۔ چلیں پھر 13 تاریخ کو ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور خارجی دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ تم نے میرے سوالات کے جواب نہیں دیے۔ 13 تاریخ کو آپ کو سب سوالات کے جواب دوں گا، تب تک کے لیے اپنے ذہن کو ان جوابوں کے لیے تیار کر لیں۔ اس نے مڑ کر جواب دیا اور پھر خود تو چلا گیا، مگر قیدی کے لیے غم اور لاتعداد سوچوں کے دربا کر گیا۔ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے پرائیویٹ روم میں ایک عورت بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کا جسم مختلف ڈیوز میں جکڑا تھا۔ اس 32-39 سال کی عورت کا وجود ہڈیوں کے ڈھانچے کی مانند تھا۔ وہ دماغی بیماری کی مریضہ تھی اور اس کی اس حالت کی وجہ ایک شدید جھٹکا تھا۔ اس جھٹکے سے اس کے دماغ کے سیلز یعنی خلیے ختم ہو گئے تھے اور اس کا دماغ سکڑ گیا تھا۔ اس پرائیویٹ روم میں بیڈ کے بائیں جانب لگے بینچ پر ایک آدمی اور ایک بچہ بیٹھا تھا۔ اس آدمی کی عمر بیڈ پر لیٹی عورت کے ہی جتنی تھی اور چہرے کے نقوش بھی عورت سے ملتے جلتے تھے۔ دبلے پتلے سے اس بچے کی عمر 12 سال کے قریب تھی۔ اس کے پاؤں میں گہرا زخم تھا جس میں سے خون رس رہا تھا، مگر اس بچے کے چہرے پر تکلیف کا شائبہ بھی نہیں تھا۔
وہ ہر احساس سے عاری چہرہ لیے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پاس بیٹھا شخص کئی مرتبہ اسے مرہم پٹی کروانے کے لیے کہہ چکا تھا، مگر وہ اس کی بات کے جواب میں ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر دوبارہ سر جھکا لیتا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا اور پاس بیٹھے وجود سے سوال کیا، میری آنی کو کیا ہوا ہے؟ وہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ وہ میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہی۔ آپ نے ان سے ایسا کیا کہا تھا جو ان کا دماغ قبول نہ کر پایا؟ اس بچے نے بیڈ پر لیٹے وجود کے متعلق پے در پے سوال کیے۔ اس کی آواز میں اپنی آنی کے لیے فکر تھی، مگر اس کے چہرے پر پریشانی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ شاید اسے اپنے جذبات ظاہر کرنے نہیں آتے تھے۔ پاس بیٹھا شخص خاموشی سے اس کے بے حس چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اپنے درد پر قابو پاتے ہوئے بولا، آپ کی آنی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس شخص نے بچے سے زیادہ خود کو تسلی دی، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اس شخص کی بات پر بچے نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جیسے اس کی بات کا مطلب نہ جان سکا ہو۔ اپنی پریشانی میں وہ آدمی بچے کی جانب نہ دیکھ پایا تھا، اگر دیکھ لیتا تو شاید اس کی دعا لفظ سے ناواقفیت جان لیتا۔ کمرے میں دوبارہ سے خاموشی کا راج تھا۔ اوسلو کے ہیرفورڈ اسٹیک ہاؤس ریسٹورانٹ میں گلاس ونڈو کے قریب رکھی ٹیبل پر نارویجین نقوش والا شخص بیٹھا تھا۔ نظریں ونڈو کے اس پار نظر آتی سڑک پر جمائے وہ شاید کسی کے انتظار میں تھا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پہنی گھڑی کی جانب دیکھا۔ اسے یہاں آئے 45 منٹ ہو چکے تھے۔ اگر اس کی مطلوبہ شخصیت رات تک نہ آتی تو رات تک اس کے انتظار میں بیٹھنا اس کی مجبوری تھی۔ اس کی سوچوں کا رخ اب کے باس کی جانب تھا، جس کی وجہ سے وہ یہاں خوار ہو رہا تھا، بلکہ ابھی تو اس نے آنے والی شخصیت کے ہاتھوں خوار ہونا تھا۔ وہ اپنے دماغ میں آنے والی شخصیت کو اپنے کام کے لیے راضی کرنے کے دلائل سوچ رہا تھا، مگر اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ وہ آنے والی شخصیت نے اس کی ساری دلیلوں کو اپنے ایک جملے سے رد کر دینا تھا۔ اس کی سوچوں کو بریک اپنی مطلوبہ شخصیت کو آتے دیکھ کر لگی۔ اس کی مطلوبہ شخصیت ایک لڑکی تھی جو ارد گرد سے بے نیاز سر جھکائے چلی آ رہی تھی۔ داخلی دروازے سے اندر آتے ہی اس نے اپنا گرم کوٹ اتار کر بائیں بازو پر ڈالا، کیونکہ ہوٹل کا درجہ حرارت باہر کی نسبت گرم تھا۔ دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اس لڑکی نے متلاشی نگاہ پورے ریسٹورانٹ پر ڈالی، اور جیسے ہی اس کی نظر ونڈو کے قریب بیٹھے شخص پر پڑی، وہ اس کی جانب بڑھنے لگی۔ کوٹ کرسی کی پشت پر رکھ کر وہ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ نارویجین زبان میں خیر مقدم کہنے کے بعد وہ شخص بولا، پچھلا کیس کیسا رہا؟ اس شخص نے نارویجین زبان میں سوال کیا۔ میرے کیریئر کا سب سے پیچیدہ اور تھکا دینے والا کیس تھا، لڑکی نے جواب دیا، مگر اس کیس نے تمہیں بہت کچھ دیا بھی تو ہے، اس بات میں کوئی شبہ نہیں۔ سائمن کے اس کیس کی وجہ سے مجھے شہرت ملی ہے، مگر مجھے کبھی اس شہرت کی تمنا نہیں رہی، اس لڑکی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم وقت گزرنے کے ساتھ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہو، اس سائمن نامی شخص نے کہا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس کو اپنی ذات کا موضوع گفتگو بننا پسند نہ آیا تھا، اس لیے اس نے بحث کیے بغیر اس کی بات مان لی۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ اس کی ناگواری بھانپ گیا تھا، تبھی ویٹر کو اشارہ کرتے اس سے کھانے کو پوچھا۔ بیف اسٹیک، لڑکی نے آرڈر دیا۔ ویٹر کے جاتے ہی اس لڑکی نے سوال کیا، ناروے کسی خاص وجہ سے آئے ہو؟ تم سے ملنے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ مدھم سا مسکرائی۔ کیوں؟ اس لڑکی نے اسٹیکس کھاتے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ کیا میں اپنی بچپن کی دوست سے ملنے نہیں آ سکتا؟ سائمن، اصل بات بتاؤ۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بولی۔ تم نے کوئی نیا کیس لیا ہے؟ سائمن کا انداز پروفیشنل تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیا۔ کیوں؟ سائمن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے اپنے کچھ ذاتی معاملات نپٹانے ہیں، اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ کس قسم کے معاملات؟ اب کی بار سائمن کے سوال پر اس لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی سے وہ اس کا گریز جان گیا تھا۔ کیا انکل ایرک اور آنٹی الیگزینڈرا باخبر ہیں؟ سائمن نے اس کے فوسٹر پیرنٹس کا ذکر کیا۔ نہیں، مگر میں جلد انہیں بتا دوں گی۔ یہ معاملات کب تک ختم ہوں گے؟ اس نے ایک نظر اس کا لاتعلق انداز دیکھ کر پھر سوال کیا۔ معلوم نہیں، وہ بے دلی سے بولی تو سائمن نے ایک جانچتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، مگر اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ ایک بہت پیچیدہ کیس ہے جس کے مجرم تک پہنچنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے جب اس کیس کے بارے میں سنا تو میرے ذہن میں پہلا نام تمہارا ہی آیا تھا۔ وہ بہت سوچ سوچ کر لفظ ادا کر رہا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی کسی بھی بات پر بگڑ سکتی تھی۔ میں ابھی یہ کیس نہیں دیکھ سکتی، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لڑکی نے صاف جواب دیا۔ کیا تم کچھ وقت نہیں نکال سکتی؟ بہت مشکل ہے، بہت سی زندگیاں خطرے میں ہیں اور تم انہیں بچا سکتی ہو۔ سائمن نے اب اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تمہیں اپنے کولیگ کا نمبر دے دیتی ہوں، وہ یہ کیس دیکھ لیں گے، اس لڑکی نے تجویز پیش کی، مگر سائمن کی بات پر وہ کچھ بے چین ضرور ہوئی تھی، اور اس کی یہ بے چینی سائمن سے چھپی نہ رہ سکی۔ تبھی لوہا گرم دیکھ کر وہ فوراً بولا، تم ایک مرتبہ سوچ لو، میں ابھی ایک ہفتہ اوسلو میں ہی ہوں، اگر تمہارا کیس لینے کا ارادہ بنا تو فون کر دینا، میں تمہیں کیس کی تفصیلات بتا دوں گا۔ اس کی بات کا لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اور چند اختتامی جملے کہہ کر چل دی۔
اسلام آباد میں اترتی شام کے سائے الوی ہاؤس پر پھیلے سبز لان کے درمیان کھڑی سفید عمارت سارے شہر میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ یہاں عابد الوی اور عادل الوی کے خاندان آباد تھے۔ دونوں بھائیوں کا گارمنٹس کا کاروبار تھا۔ عابد الوی کا ایک بیٹا تھا، ہارون الوی، جبکہ عادل الوی کو اللہ نے جڑواں اولاد سے نوازا تھا، عانیہ الوی اور مرتضیٰ الوی۔ بچوں کی پیدائش کے دوران عادل الوی کی بیوی ان کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، پھر انہوں نے اپنی زندگی کا محور اپنے دونوں بچوں کو بنا لیا۔ ان دو خاندانوں کے ساتھ عابد اور عادل الوی کے بڑے بھائی کا بیٹا احتشام الوی رہائش پذیر تھا۔ ان کے بڑے بھائی اور بھابھی کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ یوں چاروں بچوں کی پرورش عابد الوی کی بیوی فاریہ نے کی۔ گھر کے چاروں بچوں میں خوب دوستی تھی۔ گھر کی واحد لڑکی ہونے کی وجہ سے عانیہ کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ شام کے وقت نوجوان پارٹی گفت و شنید میں مصروف تھے۔ اس گفتگو کا موضوع گھر کی لاڈلی کا نیا شوق تھا۔ عانیہ صاحبہ کو ہر مہینے کوئی نہ کوئی نیا شوق چڑھا رہتا تھا۔ اس دفعہ اسے پاکستان کے کوسٹل ایریا دیکھنے کا شوق چڑھا تھا۔ گھر کے تینوں لڑکے اس کے شوق کے خلاف تھے۔ اس شوق کی سب سے زیادہ مخالفت اس کے جڑواں بھائی مرتضیٰ کی جانب سے ظاہر کی گئی، مگر عانیہ کو اس بات سے پیچھے نہ ہٹتے دیکھ عادل صاحب راضی ہو گئے۔ انہوں نے باقی بچوں کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے یہ کہتے انکار کر دیا، ہم بڑے ابا کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر پر جانا زیادہ پسند کریں گے۔ طویل بحث کے آخر میں طے پایا کہ اس مرتبہ گرمیوں کی چھٹیوں میں عانیہ اپنے بابا یعنی عادل الوی کے ساتھ ساحلی علاقہ جات کی سیر کے لیے جائے گی اور تینوں لڑکے عابد الوی اور ان کی بیوی فاریہ کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر پر جائیں گے۔ آدھی رات کے سورج کی سرزمین ناروے میں بنے پریسٹ ہاؤس میں آج خلاف معمول ہلچل تھی۔ وجہ اس گھر کے نارویجین نقوش والی لڑکیوں کی آمد تھی۔ وہ کل 5 لڑکیاں تھیں جنہوں نے آتے ہی گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ ان سب کی عمر اس بلانڈ بالوں والی لڑکی کے ہی جتنی تھی۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ بلانڈ بالوں والی لڑکی کمرے سے نکل کر ان کی جانب بڑھی۔ وہ شاید نہا کر نکلی تھی کیونکہ اس کے بلانڈ بال گیلے تھے۔ وہ اس وقت کالی جینز اور کارڈیگن، وہ سویٹر جو سامنے سے بٹن وغیرہ سے بند کیا جاتا ہے، میں ملبوس تھی۔ ان کے قریب آتے ہی اونچی آواز میں بولی، یہ گھٹیا چیز میرے گھر میں کون لایا ہے؟ اس کا اشارہ ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں موجود بیئر کی جانب تھا۔ ہم لائے ہیں، ان لڑکیوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم سب کو پتہ ہے نا مجھے یہ پسند نہیں، تم نہ پینا، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ یہ دیکھو ہم تمہارے لیے سولو لائے ہیں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے ناروے کی مشہور سافٹ ڈرنک سولو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نورا ان سب بیئر کینز کو اٹھا کر باہر پھینکو، میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اس نے ان میں سے ایک نیلی آنکھوں والی لڑکی کو مخاطب کرتے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر وہ سب ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھنے لگی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ پھر آخرکار نورا نامی لڑکی اٹھی اور سب بیئر کین اٹھا کر لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بلانڈ بالوں والی لڑکی سکون سے بیٹھ کر سافٹ ڈرنک کے گھونٹ بھرنے لگی، جبکہ اس کی دوستیں اسے ناراض نظروں سے گھورنے میں مصروف تھیں۔ ہجر، جب ان لڑکیوں کے گھورنے کا بلانڈ بالوں والی لڑکی پر اثر نہ ہوا تو ان سب نے اس کا نام پکار کر اسے متوجہ کروایا۔ اپنے نام کی پکار پر وہ بلانڈ بالوں والی لڑکی ان کی جانب ایسے دیکھنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ کتنی مہنگی تھی؟ ناروے میں الکوہل گورنمنٹ ریگولیٹڈ تھی اور پورے اوسلو میں صرف ون مونوپولیٹ یعنی وائن مونوپولی سے ہی ملتی تھی اور اس پر بھاری ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ میں ان کی قیمت ادا کر دوں گی، ہجر نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ بات قیمت کی نہیں ہے ہجر، ابھی ایما کی بات ختم نہ ہوئی تھی مگر جولیا نے اکتا کر بات بدلی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، ہجر یہ بتاؤ کہ گھر کب جاؤ گی؟ جولیا کا اشارہ اس کے فوسٹر پیرنٹس کے گھر کی جانب تھا۔ کل جاؤں گی۔ مور نارویجین زبان میں ماں کو مور یا این مومی کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ کال آ چکی ہے مگر میں پچھلے کیس کی اسپیسیمن کی رپورٹ بنانے میں مصروف تھی اس لیے جا نہ سکی۔ ویسے اتنا پیچیدہ کیس کو اسمارٹنیس سے حل کر کے تم نے ہماری دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ اولیویا چہک کر بولی، آگے کا کیا ارادہ ہے؟ ایما نے استفسار کیا۔ کچھ خاص نہیں، اوسلو کی سیر کیے ہمیں ایک عرصہ ہو گیا ہے، کیوں نہ اس سنڈے آؤٹنگ کے لیے جایا جائے؟ کب سے خاموش بیٹھی جینی بولی۔ اس کی تجویز پہ سب نے اتفاق کیا۔ ولیم، لوگوں کو بھی بلا لیں گے، اسی بہانے ری یونین بھی ہو جائے گا۔ اولیویا نے ان کے باقی دوستوں کا ذکر کیا۔ وہ سب ہائی اسکول کے دوست تھے، سب کا تعلق ناروے سے ہی تھا۔ ان کا گروپ 11 افراد پر مشتمل تھا، 6 لڑکیاں ہجر، نورا، ایما، جولیا، اولیویا، جینی اور 5 لڑکے ولیم، فلپ، مارکس، آسکر، سائمن۔ ان سب کی دوستی بہت گہری تھی اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا معمول کی بات تھی ان سب کے لیے، مگر ہائی اسکول ختم ہونے کے بعد ان کے درمیان فاصلے در آئے تھے کیونکہ ان سب کی یونیورسٹیز اور فیلڈ ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔
ہجر، جولیا، ولیم اور سائمن تو امریکہ کے یونیورسٹیز میں زیر تعلیم رہے تھے۔ پھر جب ان سب نے پروفیشنل فیلڈ میں قدم رکھا تو ہر کوئی اپنی زندگی میں اور زیادہ مصروف ہو گیا، مگر ان کے درمیان رابطہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ پچھلے 1 سال سے ہجر کیس کے سلسلے میں دوسرے ملک میں قیام پذیر تھی، مگر اس کی ان سب سے مہینے میں 2-3 مرتبہ بات ہو جاتی تھی۔ دراصل ہجر کے یہ دوست اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھے۔ اگر کوئی ہجر سے پوچھتا کہ تم نے اپنی 27 سالہ زندگی میں کیا پایا تو وہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر جواب دیتی، دوست، جو ہر حالات میں اس کے ساتھ دیتے تھے۔ دنیا میں دوست ہی ایک ایسا رشتہ ہے جس کا انتخاب انسان خود کرتا ہے، اس لیے تو انسان کو اپنے دوستوں سے بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ اب ان سب کی گفتگو کا موضوع تھا کہ سنڈے کو کس جگہ کی سیر کی جائے۔ سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، پھر ایک فیصلہ کر کے انہوں نے باقی دوستوں کو فون کر کے اطلاع دی۔ کیا سائمن ناروے میں ہے؟ جینی نے پوچھا۔ ہجر کو سائمن کے نام پر اس سے ہونے والی ملاقات یاد آئی تو وہ بولی، ہاں میری کل اس سے ملاقات ہوئی تھی، کہہ رہا تھا اب 1 ہفتہ ناروے میں ہی رکے گا۔ ہجر کی بات پر سب نے اس کی جانب حیرانی سے دیکھا، کیونکہ سائمن نے جب سے جاب شروع کی تھی وہ دبئی میں قیام پذیر تھا اور اس کا ان سے رابطہ بہت کم ہوتا تھا۔ ایسے میں اس کی اچانک ہجر سے ملاقات سب کو حیران کر گئی۔ کیا کہہ رہا تھا سائمن؟ جولیا استفہامی انداز میں بولی، ایک کیس لینے کو کہہ رہا تھا۔ ہجر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم نے کیا جواب دیا؟ جولیا نے سوال کیا۔ میں نے منع کر دیا، باقی کی بات وہ گول کر گئی تھی۔ اچھا کیا، ابھی تو پچھلا کیس ختم ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، کچھ دیر ریسٹ کرو پھر کوئی نیا کیس لینا، اولیویا نے ڈپٹ کر کہا۔ اچھا میری موڑ، ہجر نے اس کی روب ڈالنے والے انداز پر چوٹ کرتے کہا۔ اس کی بات پر لاؤنج میں کہکے بلند ہوئے۔ اس گفتگو کے دوران نورا ارد گرد سے بے خبر سر جھکائے فون استعمال کرنے میں مصروف تھی۔ جینی نے آنکھ کے اشارے سے ہجر اور باقی سب کو نورا کی جانب متوجہ کیا تو وہ سب معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتی نورا کی طرف بڑھنے لگیں۔ جینی نے نورا کے ہاتھ سے فون اچک کر ہجر کی جانب پھینکا اور پھر اس فون سے پاسنگ دا پارسل گیم کھیلی گئی۔ ہجر سے فون ایما، ایما سے جولیا، جولیا سے اولیویا اور پھر جینی کے ہاتھوں سے گزرتا فون واپس ہجر کے پاس آیا۔ اس دوران نورا چیختی رہی، میرا فون واپس کرو، مگر اس کی بات پر کسی نے کان نہ دھرے اور اپنا شغل جاری رکھا تو نورا ناراض نگاہوں سے انہیں گھورتی فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ ہجر نے فون اسکرین روشن کی تو وہاں آن لائن گیم دیکھ کر ان سب کی شرارتی موڈ غارت ہوا۔ نورا کو فون میں گیم دیکھ کر وہ سب تو کچھ اور ہی معاملہ سمجھی تھیں۔ ان کی سب کی شکلیں دیکھ کر نورا ہنستے بولی، ضروری نہیں کہ جو لڑکی فون میں گم ہو وہ اپنے بوائے فرینڈ سے ہی بات کر رہی ہو، کچھ میرے جیسی لڑکیاں آن لائن گیمز بھی کھیل رہی ہوتی ہیں۔ کب بڑی ہوگی تم نورا؟ یہ تمہاری عمر ہے بچوں جیسی گیمز کھیلنے کی؟ اس کی بات کے جواب میں ہجر بولی، خبردار جو کسی نے اس گیم کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، آج تک میں نے جتنی بھی گیمز کھیلی ہیں ان سب سے اچھی ہیں۔ 6 مہینے پہلے یہ گیم ریلیز ہوئی تھی اور اب تک اس کے 30 ملین ڈاؤن لوڈرز ہو چکے ہیں۔ نورا اپنا گیم نامہ شروع کر چکی تھی۔ نام کیا ہے گیم کا؟ اولیویا جو گیم کا تھوڑا بہت شوق رکھتی تھی پوچھ بیٹھی۔ ہنٹر؟ یہ کیسا نام ہوا؟ جینی الجھ کر بولی، ہنٹر کا مطلب ہے صیاد، شکار کرنے والا، نورا نے وضاحت کی۔ گیم کا نام سن کر ہجر بھی متوجہ ہوئی تھی مگر اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس موضوع کو فراموش کر کے دوبارہ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں، مگر ان میں سے ایک نفوس اس گیم کو فراموش نہ کر پایا۔ شام تک وہ ہجر کے گھر رکیں، پھر سب اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئیں تو وہ گھر دوبارہ خاموشی میں ڈوب گیا۔ انکرا پارک سے کچھ دور سگردو روڈ اسلام آباد پر دیوسائی گیسٹ ہاؤس کی عمارت کھڑی تھی۔ یہ گیسٹ ہاؤس شہر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا، اس لیے شام کے سائے پھیلتے ہی یہاں سناٹے کا راج ہوتا تھا، مگر آج سناٹے کی جگہ کانوں کو چیرتی آواز پورے گیسٹ ہاؤس میں گونج رہی تھی۔ یہ آواز ایک نیوز کاسٹر کی تھی جو گیسٹ ہاؤس کے لاؤنج میں لگی LED اسکرین پر آ رہی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں وقفے سے غائب ہونے والے بچوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ایک اور اغوا کا کیس سامنے آیا ہے۔ ان سب بچوں کی عمر 12 سال کے قریب تھی۔ اس کیس کا سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ جس جگہ سے بچہ اغوا کیا جاتا ہے وہاں اغوا کار ایک مرے ہوئے باز کی تصویر بنا کر جاتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بچوں کی ٹریفکنگ یعنی اسمگلنگ کا کیس ہے اور وہ بہت جلد اس بچے یعنی اغوا کرنے والے گروہ کو بے نقاب کریں گے۔ پورے لاؤنج میں LED سے نکلنے والی روشنی پھیلی تھی۔ یہ روشنی بائیں جانب بیٹھے وجود کو واضح کر رہی تھی۔ اس شخص کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ اس کی بائیں ٹانگ مسلسل حرکت کر رہی تھی جو اس وجود کی پریشانی کا واضح اعلان تھی۔ LED پر اب ان بچوں کی تصاویر دکھائی جا رہی تھیں جنہیں اغوا کیا گیا تھا اور ساتھ ہی اس مرے ہوئے باز کی تصویر بھی جسے دیوار پر بنایا گیا تھا۔ ایک نظر ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد اس شخص نے بائیں جانب پڑے ریموٹ سے LED بند کی تو لاؤنج مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر وہ شخص اس اندھیرے میں نظریں LED اسکرین پر جمائے کاؤچ پر نیم دراز ہو گیا۔ اس کے ماضی کے کچھ منظر اس کی نظروں کے سامنے
ریل کی صورت میں چلنے لگے۔ ان سب مناظر میں ایک منظر واضح ہوا۔ وہ منظر اس کے باپ کے مرنے کے کچھ دن بعد کا تھا، جب اس نے اسلام آباد کی فضاؤں سے دور جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 19 سال تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں اپنا سامان باندھ رہا تھا جب اس کے والد کے کزن اس کے پاس آئے۔ الہان قریب آ کر انہوں نے اسے پکارا، جی تم کچھ دیر یہاں میرے پاس رک جاؤ۔ احتشام چچا، اگر میں اب یہاں رک گیا تو زندگی میں کبھی اپنے ماضی سے پیچھا چھڑا نہیں سکوں گا۔ مجھے اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ مجھے اپنے ساتھ کا عادی نہ بنائیں۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ کیوں تم کسی سہارے کا عادی نہیں بننا چاہتے؟ انہوں نے سوال کیا۔ کیونکہ وہ شخص جو آپ کا سہارا ہوتے ہیں، جن کے کندھوں سے جھانک کر آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، جب وہ آپ سے دور چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو ٹھنڈی چھاؤں سے گھسیٹ کر تپتے صحرا میں لا پھینکا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ خود کو سہاروں کا عادی بنایا ہے اور دونوں ہی مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ اب مجھے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، جیسی تمہاری مرضی۔ جا کہاں رہے ہو؟ اس کے درد کو محسوس کر کے وہ موضوع بدل گئے۔ ابھی کچھ دن لاہور رکوں گا، پھر امریکہ چلا جاؤں گا۔ تفصیل بتا کر وہ جانے لگا جب احتشام نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور بولے، وہاں پہنچ کر مجھے اپنی خیریت کی اطلاع کر دینا اور جب بھی پاکستان آؤ مجھ سے ملنے ضرور آنا۔ ان کی بات پر الہان نے سر ہلایا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ ایک کمرے کے باہر کچھ دیر رکا، پھر اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ ایک درمیانی سائز کا کمرہ تھا جس کی دیواریں پنک رنگ کی تھیں۔ دیواروں پر ایک خوبصورت نقوش والی لڑکی کی تصویریں چسپاں تھیں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے ان تصاویروں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک تصویر اٹھائی۔ یہ 5 لوگوں کی تصویر تھی۔ درمیان میں وہ خوبصورت نقوش والی لڑکی کھڑی تھی اور اس کے گرد 4 لڑکے تھے۔ ان 4 لڑکوں میں احتشام چچا بھی شامل تھے۔ اس نے وہ تصویر بیگ میں رکھی، آنکھوں کے نم گوشے صاف کیے اور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا اس گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد اس لاؤنج میں بیٹھے شخص کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دھندلا ہو گیا اور اس کی جگہ ایک اور منظر واضح ہوا۔ یہ آج سے 6 ماہ پہلے کا منظر تھا۔ وہ ابھی میٹنگ سے فارغ ہی ہوا تھا جب اسے احتشام کی کال موصول ہوئی۔ انہوں نے اسے بچے کے اغوا ہونے اور اغوا والی جگہ پر بنی باز کی تصویر کے بارے میں بتایا۔ اس تصویر کا سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاق ہو۔ ان کا جواب سنے بغیر وہ ایک مرتبہ پھر گویا ہوا، مگر یہ بات نظر انداز کیے جانے والی نہیں ہے۔ احتشام چچا مدھم لہجے میں بولے، آپ اغوا کار کو تلاش کریں۔ الہان بولا، ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ پھر کچھ اختتامی کلمات کہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات قائم تھے۔ یہ منظر پھر دھندلا ہوا اور پھر آہستہ آہستہ اندھیرے میں تحلیل ہو گیا، مگر کاؤچ پر نیم دراز شخص اسی انداز میں اندھیرے میں دیکھتا رہا۔ اس باز کی تصویر کا اتفاقاً موجود ہونا اس کی خوش فہمی ہی تھی، کیونکہ وہ ہر اس جگہ بنائی گئی جہاں سے بچہ اغوا ہوا تھا۔ پچھلے 6 ماہ میں اب تک کے کل 5 بچوں کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی گئی تھی اور ان بچوں کی معصوم شکلوں نے اسے کاؤچ پر بیٹھے شخص کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ آج وہ ان بچوں کے لیے 11 سالوں بعد اس سرزمین پر لوٹ آیا تھا جہاں اس نے اپنا سب کچھ کھویا تھا، جہاں سے وہ خالی دامن ہو کر گیا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ اب یہی فضا اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نوازنے والی تھی۔ سیاح، دوسرا باب۔ یہ منظر ایک تنگ اور تاریک جیل نما کمرے کا تھا جس میں روشنی کا ذریعہ صرف ایک روشن دان تھا۔ اس کمرے میں ایک سنگل بیڈ روم موجود تھا اور کمرے کے وسط میں چٹائی پڑی تھی۔ کمرے کی تینوں دیواریں سیلن زدہ تھیں، سامنے کی جانب سلاخیں لگی تھیں۔ کمرے میں ایک دروازہ تھا جو واش روم کا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک عورت زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ عورت صدیوں کی بیمار لگتی تھی۔ اس سے کچھ دور دیوار سے ٹیک لگائے ایک بچہ سر جھکائے بیٹھا تھا جس کی عمر 10 سال کے قریب تھی اور وجود ہڈیوں کے ڈھانچے کی مانند تھا۔ اس عورت نے اس بچے کو پکارا تو بچہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آؤ کچھ دیر پڑھ لو۔ اس کی بات پر بچہ جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ اپنی کتاب اور پینسل بھی لاؤ، وہ عورت پھر بولی، تو وہ بچہ بیڈ کے پاس رکھی واحد کتاب اور پینسل اٹھا لایا۔ بیٹھو۔ جیسے جیسے وہ عورت کہہ رہی تھی وہ بچہ بے تاثر چہرہ لیے اس پر عمل کر رہا تھا۔ اس عورت کے کہنے پر وہ بچہ اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس عورت نے اس کے ہاتھ سے وہ کتاب لی جو انگلش سے اردو ڈکشنری تھی۔ ایک صفحہ کھولا اور ایک لفظ کے نیچے پینسل سے لائن لگائی اور بولی، پین۔ پین مطلب درد۔ درد کیا ہوتا ہے آنی؟ پہلی مرتبہ بچے نے اس عورت کی بات پر سوال کیا۔ جب کسی کو چوٹ لگتی ہے اور اس کا خون نکلتا ہے تو اسے جو احساس ہوتا ہے اسے درد کہتے ہیں۔ جب انسان کو درد ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اس عورت نے وضاحت دی۔ پھر جب میرا خون نکلتا ہے تو مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی مجھے رونا آتا ہے، وہ بچہ بولا تو وہ عورت ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ کو نہیں ہوتا، مگر جب آپ یہاں سے باہر نکلو گے تو وہاں جو لوگ ہوں گے ان سب کو درد ہوتا ہے۔
اس لیے آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ ٹھیک ہے، مگر ہم یہاں سے باہر کب نکلیں گے؟ اس بچے نے سوال کیا۔ بہت جلد۔ اس عورت کی آنکھوں میں امید کے جگنو روشن تھے۔ اور ایک درد ایسا بھی ہوتا ہے جس میں انسان کو ظاہری طور پر کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ وہ عورت پھر گویا ہوئی۔ ایسا درد کب ہوتا ہے آنی؟ اس بچے کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، مگر اس کے لہجے سے واضح تھا کہ اس درد کے احساس کی اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی۔ جب انسان کو اپنے پیارے یاد آتے ہیں، جب آپ کے دل کے قریب انسان تکلیف میں ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ درد تب ہوتا ہے جب آپ کے پیارے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آنی کے لہجے میں گہرا درد تھا۔ جب آپ روتی ہیں تو آپ کو کون سا درد ہوتا ہے؟ اس بچے کو شاید سوال کرنے کی عادت تھی، تبھی وہ اس عورت کی ہر بات پر سوال اٹھاتا رہا تھا۔ مجھے اپنے پیاروں کی یاد آتی ہے، میں اس لیے روتی ہوں۔ آنی کی آنکھ سے آنسو گرا۔ مگر مجھے تو کسی کی یاد نہیں آتی۔ بچے کی بات کا جواب دینے کے لیے عورت نے منہ کھولا ہی تھا جب سلاخوں کی دوسری جانب سے قدموں کی آواز آئی۔ اس عورت کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا، مگر اس بچے نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کتاب اور پینسل اٹھائی۔ مناسب چال چلتے اس نے کتاب اور پینسل کو واپس ان کی جگہ پر رکھا اور پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس شخص کے قدموں کی تیز ہوتی آواز کے ساتھ اس عورت کی دھڑکنوں کی رفتار سست ہوتی جا رہی تھی۔ اس نارویجین لڑکیوں کے جانے کے بعد ٹیسٹڈ ہاؤس اندھیرے میں ڈوبا تھا، مگر راہداری کے بائیں جانے والے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین روشن تھی۔ اس سنہری روشنی میں ہجر کا چہرہ واضح تھا۔ اس کی آنکھوں پر اس وقت بھورے لینس موجود نہ تھے۔ لیپ ٹاپ پر ہنٹر گیم کی سائٹ کھلی تھی۔ نورا کے منہ سے گیم کا نام سن کر وہ چونکی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے وہ اس گیم کا نام پہلے بھی سن چکی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس گیم کے بارے میں اس نے اپنے کولیگ سے بھی سنا تھا۔ یہ جاننے کے لیے کہ اس گیم میں ایسا کیا ہے کہ لوگ اسے اتنا پسند کر رہے ہیں، اس نے ایک دفعہ اس گیم کو کھیلنے کا سوچا۔ گیم لاگ ان کرتے اس نے اپنے پلیئر اور اس کے کپڑوں کا انتخاب کیا، اور اس بات پر اسے حیرت ہوئی کہ لڑکیوں کے لباس میں صرف گاؤنز تھے۔ اس نے ہائی اسکول تک بہت سی گیمز کھیلی تھیں، مگر ان میں فیمیل کے لیے اسکرٹ ہوتی تھی یا اسی طرز کا کوئی اور لباس، مگر اس گیم میں کوئی بھی ایسا لباس نہیں تھا۔ پھر جب اس نے گیم شروع کی تو وہ گیم کے گرافکس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس گیم میں حقیقی دنیا کا ہر جزو موجود تھا۔ گیم کا آبجیکٹو واضح تھا، یہ ایک اسٹریٹجی گیم تھا، ایسی گیم جس میں کھلاڑی کی غیر منظم اور خود مختار فیصلہ سازی کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اس گیم کو کھیلنے کے لیے آزاد طرز فکر اور حالات کے متعلق آگاہی کی ضرورت تھی۔ جیسے جیسے وہ گیم میں آگے بڑھتی گئی، اس کی دلچسپی بھی زیادہ ہوتی گئی۔ گیم کا پہلا لیول ختم ہونے کے بعد وہ اگلے لیول میں جانے کا سوچ رہی تھی جب اس کی اسکرین پر ایک پیغام واضح ہو کہ اگلے لیول میں جانے کے لیے اسے 8 گھنٹے اس جگہ بند رہنا ہوگا۔ اس وقت سے پہلے اگر وہ باہر نکلنا چاہتی ہے تو اسے باہر جانے کا راستہ خود تلاش کرنا ہوگا۔ پیغام کے غائب ہوتے ساتھ ہی اس کا پلیئر ایک جیل نما جگہ میں مقید ہو گیا۔ اس پیغام کو دیکھ کر وہ بیزار ہوئی۔ کچھ دیر وہ اس کو کوٹری سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ہر مرتبہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تنگ آ کر اس نے گیم بند کر دی۔ اسے اس گیم بنانے والے شخص پر غصہ آنے لگا۔ آخر اس کوٹری میں بند کرنے کی منطق کیا تھی؟ ہجر نے گیم ڈیولپر کے بارے میں جاننے کے لیے گیم کی سائٹ دوبارہ کھولی تو اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ نیورون کمپنی جس نے یہ گیم لانچ کی تھی وہ ایک پاکستانی کمپنی تھی، اور اس کا CEO مسلمان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ پاکستان کا نام ہائی اسکول میں سنا تھا۔ اسے اس کی کلاس فیلو سارا نے بتایا کہ وہ پاکستان سے ہے۔ اسے گہرے بھورے رنگ کی آنکھوں، کالے بال اور سانولے رنگ والی لڑکی بہت پرکشش لگی تھی۔ سارا کو اپنے ملک سے بہت محبت تھی۔ اس کی ہر دوسری بات میں اس کے ملک کا ذکر ہوتا تھا۔ ہجر کو بھی ناروے سے محبت تھی، مگر اس کی محبت سارا کی پاکستان سے محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ شاید ہجر کی محبت اس لیے کم تھی کیونکہ ناروے اس کا اپنا ملک نہیں تھا۔ اس نے اپنی 27 سال زندگی میں سے 26 سال یہاں گزارے تھے۔ ان کے ہائی اسکول کا آخری دن تھا جب بریک کے دوران نورا سارا کے پاکستان نامے سے زچ ہو کر بولی، ہمارے ملک میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کسی دوسرے ملک میں نہیں، تمہارے ملک کے پاس ایسا کیا ہے جو کسی اور ملک میں نہیں؟ نورا کی آواز پر ساری کلاس جو بریک ٹائم میں لنچ کرنے میں مصروف تھی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ چلو ایک مقابلہ رکھتے ہیں، سارا تم اپنے ملک پاکستان کی خصوصیات بتاؤ، ہجر ہمارے ملک کی خصوصیات بتائے گی۔ نورا نے گفتگو میں ہجر کو بھی شامل کیا تو ہجر جو ان کو بحث کرتے دیکھ رہی تھی ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی جب نورا بولی، کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہمارے ملک کے وقار کی ہے۔ ساری کلاس نے نورا کی تاکید کی تو ہجر خاموش ہو گئی۔ لمحوں میں کلاس کا منظر بدلا۔ اب ہجر اور سارا روسٹرم کے پاس کھڑی اپنے ملک کی خصوصیات بتانے کو تیار تھیں۔ کلاس میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ پہلے سارا بولی، میرے ملک میں کراکرم ہائی وے ہے جو دنیا کی سب سے بلند اور ہموار انٹرنیشنل روڈ ہے۔
ہمارے ملک کے پاس مڈ نائٹ سن ہے۔ شمالی ناروے کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں مئی سے جولائی تک سورج رات کو بھی آب و تاب سے چمکتا ہے۔ اسی وجہ سے ناروے کو آدھی رات کے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ہجر بلند آواز میں بولی۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں دنیا کا 7واں بڑا صحرا تھرپارکر ہے اور یہ دنیا کا واحد زرخیز صحرا ہے۔ سارہ بولی تو اس کی آواز میں اپنے ملک کے لیے محبت تھی۔ ناروے میں 1200 فیورڈز اکثر پہاڑی علاقے ساحلوں کے قریب واقع ہوتے ہیں جہاں گلیشیئر سمندروں میں جا اترتے ہیں اور بعد میں سمندر کا پانی ان کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسی وادی کو فیورڈز کہتے ہیں۔ فیورڈز ایک لمبا تنگ راستہ ہوتا ہے جس کے اطراف پتھروں کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں۔ ہجر نے ناروے کی خصوصیات بتائیں۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بلند پولو کا میدان ہے جو شندور گلگت میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 37,000 میٹر ہے۔ سارہ جب پاکستان کا نام لیتی تو ہجر کو لگتا کہ اس کا چہرہ وہاں موجود تمام چہروں میں سب سے زیادہ روشن ہے۔ ناروے میں اسکیئنگ یعنی ڈھلوان پر پھسلنا کی ابتدا کی گئی تھی۔ ہجر کی بات ابھی درمیان میں تھی جب بریک ختم ہو گئی۔ سارے سامعین جو خاموشی سے ان کے دلائل سن رہے تھے بریک ختم ہونے پر بدمزہ ہوئے اور ان کا مقابلہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اس مقابلے کے بعد ہجر سارہ سے یہ بات پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر اسے پاکستان اتنا ہی پسند ہے تو وہ ناروے میں کیوں رہائش پذیر ہے، مگر امتحانات کی وجہ سے اسے موقع نہ مل سکا اور پھر امتحانات ختم ہوتے ہی ہائی اسکول ختم ہو گیا۔ اس کا سارہ سے دوبارہ نہ رابطہ ہوا نہ ملاقات۔ اس نے اس کے نمبر پر کئی مرتبہ فون کیا مگر فون کسی نے نہ اٹھایا۔ پاکستان کا نام سن کر ہجر کو سارہ اور وہ سوال پھر سے یاد آ گیا۔ اب اس کے ذہن میں سارہ کے متعلق سوچیں تھیں۔ ہماری زندگی میں آنے والا ہر شخص ہماری ذات پر کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں ایک رول ہوتا ہے جس کے ختم ہوتے ہی وہ ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے۔ سارہ نے اس کی زندگی میں آ کر اسے پاکستان سے آشنا کروایا تھا اور اس کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ کاش اس کا بھی اپنا کوئی ملک ہو جو اس کی پہچان ہو۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے وجود پر سوگواریت کے بادل چھائے۔ اس نے دوبارہ اسکرین کی جانب نگاہ کیے بغیر لیپ ٹاپ کے اپر لڈ بند کر دی۔ گھڑی پر 12 بجتے دیکھ کر وہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر بستر کی جانب بڑھی کیونکہ صبح اپنے فوسٹر پیرنٹس کے گھر جانے کے لیے اسے جلدی اٹھنا تھا۔ وہ روشن صبح ایلوی ہاؤس کے در و دیوار پر چھائی اداسی دور نہ کر سکی کیونکہ آج اس گھر کے 4 ستونوں کے دل اداس تھے۔ ان کو پچھلے ہفتے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تھیں اور آج وہ دن آ پہنچا جب انہیں سیر کے لیے نکلنا تھا۔ جوش میں آ کر آنیہ نے کہہ دیا کہ وہ ان تینوں کے بغیر ہی ساحلی علاقے کی سیر پر جائے گی مگر اب جب ان سے علیحدہ جانے کا وقت آیا تو اس کا دل اداس تھا۔ آج تک وہ سب جہاں بھی گئے تھے ساتھ ہی گئے تھے۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ ان تینوں کے بغیر اسے وہاں بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا۔ دوسری طرف ان تینوں لڑکوں کا بھی یہی حال تھا۔ ہارون جو ان چاروں میں سب سے بڑا تھا اور آنیہ کی سب سے زیادہ پرواہ تھی وہی کرتا تھا، اس لیے بولا مرتضیٰ تم آنیہ کے ساتھ چلے جاؤ، وہ وہاں اکیلی بور ہو جائے گی۔ میں کیوں جاؤں، اتنی گرمی ہوتی ہے وہاں، اسے کس نے کہا تھا وہاں جانے کے لیے؟ ضد کی تو اب بھگتے خود ہی۔ مرتضیٰ نے ہارون کو ہری جھنڈی دکھائی تو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اندر ہی اندر ان سب کو آنیہ کی فکر تھی مگر اس کے ساتھ کوسٹل ایریا جانے کو وہ راضی نہ تھے۔ آنیہ نے بھی انا کا جھنڈا سربلند رکھتے ان سب کو ساتھ جانے کے لیے نہیں کہا۔ یوں دونوں قافلوں نے اداس دل کے ساتھ رخت سفر باندھا۔ جاتے وقت آنیہ اسی حساب کتاب میں مصروف رہی کہ وہ لوگ اب تک یہاں پہنچ گئے ہوں گے، یہاں سے انہوں نے یہ چیز خریدی ہوگی اور یہ آنے والے اور یہ گانے سن رہے ہوں گے۔ عادل الوی آنیہ کی اداسی محسوس کر گئے تھے تبھی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ میری بیٹی کی گریجویشن کب ختم ہو رہی ہے؟ آنیہ، مرتضیٰ اور احتشام گریجویشن کے دوسرے سال میں تھے جبکہ ہارون کی گریجویشن مکمل ہو گئی تھی اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کے کاروباری داؤپیچ سیکھنے میں مصروف تھا۔ بابا 2 مہینے ہیں ابھی امتحان میں، آگے کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ میرا تو پڑھائی کو خیر آباد کہنے کا ارادہ ہے۔ بڑی ماما اکیلی ہی گھر میں کام سنبھالتی ہیں اور کچھ عرصہ سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ ماما بہت کمزور ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اب گھر میں رہ کر ماما کی مدد کروایا کروں گی۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ بابا آپ کو پتہ ہے کہ احتشام کا آگے کیا ارادہ ہے؟ نہیں، میری اس سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی۔ احتشام کہہ رہا تھا کہ آگے وہ ماسٹرز میں داخلہ لے گا کیونکہ اسے فارن سروس میں جاب کرنی ہے، اس نے خوشی سے بتایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مرتضیٰ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا۔ وہی جو ہارون کر رہا ہے، بزنس۔ اچھی بات ہے، ہر کوئی اپنی فیلڈ سوچے بیٹھا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے ارادے جان کر خوش اور مطمئن تھے۔ باقی کا سفر باتیں کرتے کٹا۔ اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر وہ گاڑی سے نکلے ہی تھے جب ان کے قدم لڑکھڑائے۔ انہوں نے گاڑی پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ آنیہ کی پریشانی کا سوچ کر وہ جلد ہی خود کو سنبھال گئے۔ آنیہ گاڑی میں سے سامان نکالنے میں مصروف تھی اس لیے ان کے لڑکھڑاتے قدم دیکھ نہ سکی۔
انہوں نے آگے بڑھ کر آنیہ کے ہاتھ سے بیگ لیا اور گیسٹ ہاؤس کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے اس کا کمرہ دکھا کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آنیہ کو وہ پریشان لگے تھے، مگر اس نے سوچا کہ سفر کی وجہ سے تھک گئے ہوں گے، تبھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑے پاپا کو اپنی خیریت کی اطلاع دینے کے لیے اس نے فون کیا۔ جب انہوں نے اپنی مری میں قیام کے متعلق بتایا، بات کے دوران ہی اسے فون کی دوسری سائڈ سے مرتضیٰ کی آواز سنائی دی، جو بڑے پاپا سے مال روڈ چلنے کا کہہ رہا تھا۔ آنیہ نے بات مختصر کی اور جلدی فون بند کر دیا۔ مرتضیٰ کی آواز میں جوش کو محسوس کر کے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سب وہاں بڑا مزہ کر رہے ہیں۔ اسے اپنے ساحلی علاقے جات آنے کے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچوں کو جھٹکتے ہوئے کھڑکی کھولی اور باہر اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد ہی گیسٹ ہاؤس کے ارد گرد ویرانے سے خوفزدہ ہو کر اس نے کھڑکی بند کی اور بوجھل دل سے بستر کی جانب بڑھنے لگی، اس بات سے انجان کہ ویرانے میں کھڑے ایک شخص کی نگاہوں کی چمک میں اسے دیکھ کر کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ الہان نے دیوسائی ریسٹ ہاؤس کی کھڑکیوں سے پردے ہٹائے تو سورج کی چھنچھناتی روشنی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہ ایک ہاتھ میں تولیہ پکڑے اپنے ڈارک براؤن بالوں کو خشک کر رہا تھا۔ تولیہ بیڈ روم میں رکھ کر وہ کچن میں داخل ہوا۔ بریڈ کے 2 سلائس کوسٹر میں رکھ کر اس نے فریج سے دودھ اور مکھن نکال کر کچن میں رکھی ٹیبل کی جانب قدم بڑھائے۔ گلاس میں دودھ ڈالنے کے بعد وہ واپس ٹوسٹر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، ٹوسٹ تیار ہو کر باہر نکلے۔ ٹوسٹ پلیٹ میں رکھ کر وہ دوبارہ ٹیبل کے قریب آیا اور سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ یہ سب کام روز کرنے کا عادی ہے۔ اس کا ناشتہ اختتامی مراحل میں تھا جب اسے ٹونک کی آواز سنائی دی، جو ایلیکس کی جاگنے کی آواز تھی۔ ایلیکس، میں کچن میں ہوں، اس نے آواز کی جانب رخ کیے بغیر انگریزی میں کہا۔ وہ ناشتے کے برتن اٹھا رہا تھا جب ایلیکس کچن میں داخل ہوا۔ ایلیکس ایک روبوٹ تھا جس کا قد 3 فٹ تھا۔ اس کے چہرے پر آنکھوں کی جگہ کیمرے لگے تھے، جن میں ریکارڈ ہونے والا منظر اس کے ٹرنک میں لگی اسکرین پر دکھائی دیتا تھا۔ پاؤں کی جگہ ٹائرز تھے جن کے ذریعے وہ چلتا تھا۔ الہان کے دوست پیٹر نے ایلیکس کو خاص اس کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ وہ صرف الہان کی بات مانتا تھا اور انگلش زبان سمجھتا تھا۔ ایلیکس کے اندر انسانی جبلت کے بارے میں ہر چیز فیڈ کی گئی تھی اور وہ انسانی تاثرات جانچنے میں ماہر تھا۔ وہ کیمرے میں نظر آنے والے انسان کو نہ صرف اسکین کرتا بلکہ اس کے بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ اور باڈی فیٹ معلوم کر کے اسے تجویز بھی پیش کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایلیکس میں تمام انگلش گانے اور فلمیں انسٹال تھیں اور نئے آنے والے گانے اور فلمیں اس میں خود بخود انسٹال ہوتے رہتے۔ وہ پچھلے 5 سال سے الہان کے پاس تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے الہان کو اسکین کیا اور بولا، بلڈ پریشر نارمل، ہارٹ بیٹ نارمل، باڈی فیٹ نارمل۔ الہان برتن سمیٹ کر اس کی جانب مڑا اور ایلیکس کے سر پر چمکتی لال بتی کو دیکھ کر بولا، ایلیکس تمہاری بیٹری لو ہے، جاؤ خود کو چارج کر لو۔ یس باس، اس کی بات کا جواب دے کر وہ واپس مڑ گیا۔ اس کے پیچھے ہی الہان بھی بیڈ روم میں داخل ہوا۔ اس کے کمرے کی دیواریں بلیک رنگ کی تھیں جن پر گہرے رنگ سے ڈیزائننگ کی گئی تھی۔ اس نے یہ ریسٹ ہاؤس 4 مہینے پہلے خریدا تھا اور اس گھر کو ماہر آرکیٹیکٹ ڈیزائنر سے ڈیزائن کروایا گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی ایلیکس سوئچ کی جانب بڑھا۔ اس میں سے ایک تار نکلی جس پر پلگ لگا تھا۔ وہ پلگ سوئچ میں لگا اور ایلیکس کے سر پر لگی لال بتی بلنک کرنے لگی۔ الہان نے اپنا فون اٹھایا اور میسنجر چیک کرنے لگا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی اور ساتھ ہی LED اسکرین روشن ہوئی۔ اس پر دروازے کی گھنٹی پر لگے کیمرے کی ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اسکرین پر احتشام چچا کی تصویر ابھری تو اس نے باہر کا رخ کیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر احتشام نے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے اپنے بھتیجے کو دیکھا۔ ماتھے پر بکھرے بال، روشن پیشانی، ڈارک براؤن چمکتی آنکھیں، کھڑی ناک، انابی ہونٹ اور چہرے پر بڑی ہوئی شیو اسے بہت خوبرو بناتی تھی۔ کالی کرب نیک فل سلیو شرٹ میں اس کے چوڑے شانے نمایاں تھے۔ اس نے احتشام کو سلام کیا تو احتشام نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ کبھی خود آگے بڑھ کر کسی سے نہیں ملتا۔ دبئی کی فضاؤں نے تمہاری صحت پر اچھا اثر ڈالا ہے۔ ان کا اشارہ الہان کے چوڑے شانوں کی جانب تھا۔ یہ دبئی کی فضاؤں کا نہیں، جم کا کمال ہے۔ اس کی 2 سال بعد احتشام سے ملاقات ہوئی کیونکہ پچھلے 2 سال میں وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں بہت مصروف رہا تھا۔ کب تک ہو پاکستان میں؟ احتشام نے سوال کیا۔ جب تک یہ کیس حل نہیں ہو جاتا۔ میں پاکستان میں ہی ہوں، مگر اگلے ہفتے میں ایک سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے دبئی جاؤں گا۔ اس کیس کو ختم ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ تم ایک دفعہ سوچ لو، کیونکہ جب گڑھے مردے اکھاڑے جائیں گے تو وہ مجرم خاموش نہیں بیٹھے گا اور پھر تمہاری کمپنی کے معاملات کون سنبھالے گا تمہاری غیر موجودگی میں؟ زندگی کے 11 سال میں نے اپنی ذات کے لیے کام کیا ہے، کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ اب جب اس ملک کے قرض اتارنے کا وقت آیا ہے تو میری پہچان ہے، میرا مان ہے، تو میرے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور رہی بات کمپنی کی، تو میں نے پچھلے 6 ماہ میں کمپنی کے اگلے 1 سال کا ورکنگ پلان ترتیب دے دیا ہے۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں اپنے ملک کے لیے محبت تھی
آپ نے ساری معلومات اکٹھی کر لی ہیں؟ وہ باتوں کے دوران لاؤنج میں آ گئے تھے جب الہان نے فریج کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ ہاں، وہ فائل تیار ہے، احتشام لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ الہان نے فریج سے کولڈ ڈرنک کا کین نکال کر ان کی جانب پھینکا جو انہوں نے مہارت سے کیچ کیا۔ کولڈ ڈرنک کے ایک گھونٹ بھرتے وہ بولے، یہ گھر کب لیا تھا؟ 4 مہینے پہلے، الہان نے جواب دیا۔ کیوں خریدا یہ گھر؟ رہنے کے لیے۔ جب تک کیس ختم نہیں ہو جاتا اسلام آباد میں قیام کرنا ہے، اس لیے میں نے سوچا ہوٹل میں خوار ہونے سے بہتر ہے کہ گھر خرید لوں۔ تم اپنے گھر کیوں نہیں گئے؟ احتشام نے اس سے سوال کیا۔ اسلام آباد تو میں آ گیا ہوں مگر وہاں جانے کا میرے اندر حوصلہ نہیں۔ کب تک ماضی سے بھاگتے رہو گے؟ جب تک ممکن ہو سکے گا، الہان نے جواب دیا۔ لاؤنج میں کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی جسے احتشام کی آواز نے توڑا۔ پچھلے 6 مہینے میں پولیس اغوا کار کو پکڑنے کی پوری کوشش کر چکی ہے مگر اغوا کار تو کیا اس کا بال بھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگا۔ اس کو پکڑنا پولیس کے بس کی بات نہیں۔ میں نے اس اغوا کار کو پکڑنے کے لیے ایک بہترین کرمنل سائیکالوجسٹ کو تقرر کرنے کا سوچا ہے۔ الہان گویا ہوا۔ وہ لاؤنج کے صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پولیس اس کیس کو حل نہیں کر سکتی۔ کب تک ہوگی کرمنل سائیکالوجسٹ کی تقرری؟ احتشام نے سوال کیا۔ چند دنوں میں ہو جائے گی، آپ مجھے کیس کی فائل دے دیں۔ اس کی بات پر احتشام نے کیس کی فائل اس کی جانب بڑھائی۔ ان کے ہاتھ سے فائل لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسٹڈی کی جانب رخ کرتے ہوئے بولا، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ جو چیز چاہیے خود ہی لے لیجیے گا اور مجھ سے ہرگز امید نہ رکھیں کہ میں میزبان کے فرائض سر انجام دوں گا۔ بات ختم کرتے وہ اسٹڈی کے دروازے کی جانب بڑھ گیا اور پیچھے بیٹھے احتشام اس کی پشت کو گھور کر رہ گئے۔